السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کو۔ اس ٹاپک کے تحت آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہمارا فوکس ہوگا ہسٹری جاننے کے اوپر کہ اسلامک لا کی ہسٹری کیا ہے، کب اس کی ابتدا ہوئی اور کیسے تدوین کے مراحل سے گزرا، اور اسی طرح نیچر آف ڈفرینسز ان اسلامک لا جو ہے وہ کیا تھے، جتنے بھی اختلافات ہیں ان کی نیچر کیا تھی، کس حیثیت کے وہ اختلافات تھے، اس کو سمجھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر فقہ کی تاریخ کو 6 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ In the 6 historical periods of fiqh, the first one is foundation period, which starts from 609 AD to 632۔ تو یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وصال مبارک جیسے کہ آپ جانتے ہیں 632 عیسوی میں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ فرسٹ پیریڈ ہے، اور فقہ کی تاریخ میں اسے سب سے اولیت حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ کا پیریڈ آ جاتا ہے، جو 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک ہے، اور یہ خلافت راشدہ کا پیریڈ ہے تقریباً۔ اور پھر تیسرا پیریڈ آ جاتا ہے بلڈنگ کا، اور یہ 661 عیسوی سے لے کر 760 عیسوی تک کا دور ہے، اور یہ دور بنو امیہ کا دور ہے، ہم جیسے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس دور میں فقہ کی تدوین میں اس دور کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فلورنگ کا دور ہے، اور یہ 760 سے لے کر 960 عیسوی تک ہے۔ یہ بنو عباس کا ابتدائی دور ہے، جسے گولڈن ایج کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور یہ سب سے اہم زمانہ تھا۔ اس کے بعد کے جو 2 ادوار ہیں، بعض نے اس کو ایک اور بھی شمار کیا ہے، بعض نے 2 الگ الگ بھی ان کو دیکھا ہے۔ ہم انشاءاللہ الگ الگ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پانچواں جو دور ہے وہ کنسولیڈیشن کا دور ہے، یہ تقریباً 960 عیسوی سے لے کر 1260 تک ہے، اور بعض نے اسی کو اب تک بھی مانا ہے۔ جو چھٹا دور ہے وہ 1260 سے لے کر اب تک ہے، اور یہ اسٹیگنیشن کا دور ہے، اور اس میں جمود طاری ہو گیا، تقلید رہی۔ اس کو اب ہم تھوڑا سا مزید تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام ادوار کو، کہ ان کی خصوصیات کیا تھیں اور ان میں کیا کیا کارنامہ سر انجام دیے گئے۔ تو سب سے پہلا دور نبوت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے۔ اسے فاؤنڈیشن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ 609 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کا دور ہے۔ اس دور میں فقہ کی بنیاد پڑی، اور اس میں فقہ کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ارشادات پر تھا، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو ہے اس میں چونکہ وہ وحی متلو تھا، اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی تھیں اور تعبیرات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تھیں۔ اسی طرح جو احادیث ہیں اس میں مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ تھا، البتہ الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کی وحی جو ہے، الہام اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ تو اس دور میں فقہ کا تمام تر سرچشمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہی رہا، اور اس میں چونکہ بنیاد بہت مضبوط تھی تو اس میں کسی قسم کی غلطی کا اور کسی قسم کی خطا کا جو ہے وہ احتمال ہی نہیں ہے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا، وہ حرف بحرف بعینی ہی درست اور سچ ہے۔ اس دور میں کوئی اس طرح خاص اختلافات نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، اگر تو وحی نازل ہو چکی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما دیتے تھے، اور اگر اس بارے میں کوئی موجود نہیں تھی وحی تو بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرماتے، انتظار فرماتے کہ کوئی حکم آ جائے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اگر حکم پہلے سے معلوم ہوتا لیکن واضح طور پر قرآن و حدیث میں بیان نہ ہوا ہوتا پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تھے۔ اس دور میں بھی کسی قدر تھوڑے بہت اختلافات تھے، لیکن وہ بالکل مائنر سے تھے، بہت ہی معمولی قسم کے تھے، اور وہ جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی صحابی ایک دفعہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، کچھ دن رہے اور کچھ عبادات کچھ معاملات انہوں نے سیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نبوت سے، اور پھر وہ تشریف لے گئے اپنے علاقے میں واپس، تو بعد میں احکامات میں بعض دفعہ تبدیلیاں بھی ہوئیں، تو جب تبدیلی ہوئی تو اور ان تک اس کا علم نہیں پہنچا، اس تبدیلی کے بارے میں ان کو خبر نہیں ملی، تو اس طرح کے تھوڑے بہت معمولی سے اختلافات تھے۔ بعد کا جو حکم ہے وہ انہیں معلوم نہیں ہوا، وہ پہلے پر عمل پیرا رہے، تو ایسے کچھ ڈفرینسز بہت ہی معمولی قسم کے تھے۔ فقہ اسلامی کا دوسرا دور خلفائے راشدین کا مبارک دور ہے، جسے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ دور تقریباً 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک رہا ہے۔ اس دور میں چونکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت پھیل چکی تھیں، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مسلسل سرحدیں اسلام کی جو ہے وہ بڑھ رہی تھیں، آگے کی طرف اضافہ ہو رہا تھا ان میں، اور طرح طرح کی اقوام جو ہیں وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی تھیں، اور روز بروز نت نئے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے دور میں کئی ایسے مسئلے بھی سامنے آئے جن کے بارے میں واضح طور پر احکامات قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھے، تو ایسی صورت میں پھر خلفائے راشدین نے اور باقی صحابہ اکرام نے اگر کوئی مسئلہ نیا پیش آتا تو پہلے اس کو تلاش کیا جاتا قرآن مجید میں، اور وہاں سے رہنمائی لینے کی کوشش کی جاتی۔ اگر وہاں پر صراحتاً حکم موجود نہ ہوتا تو پھر وہ احادیث نبویہ میں تلاش کرتے تھے، وہاں سے بھی اگر نہ ملتا تو پھر جو ہے وہ اجتماعی اجتہاد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کبار صحابہ مل بیٹھ کر سوچتے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں جو اصول معلوم ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا جو مزاج معلوم ہوتا ہے، اس کی روح سے اس مسئلے کا ایسا حل ہو سکتا ہے۔ تو یعنی انفرادی اجتہاد نہیں تھا، اس کو ہم اجتماعی اجتہاد یا شورائی اجتہاد کہہ سکتے ہیں گویا۔ تو اچھا، اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام صحابہ جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، تمام صحابہ کرام سے نئے پیش آمدہ مسائل میں رجوع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 7 جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جن کی طرف مسائل میں جو ہے وہ رجوع کیا جاتا تھا، اور عام طور پر اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ ان کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جائیں، وہ مسئلہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جو نئے پیش آمدہ مسائل تھے یہ ہر ایک یعنی کہ رائے زنی اس میں نہیں کرتا تھا، بلکہ جو جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جو وائڈ نالج رکھتے تھے اس سلسلے میں، اور صرف وہی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور و فکر کرتے تھے، چنانچہ ان حضرات کو جو ہے وہ مکثرین فتاویٰ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ وہ 7 حضرات جو ہیں ان میں ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ 7 جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جن سے عام طور پر جو ہے وہ مسائل میں رجوع کیا جاتا تھا اور رہنمائی جو ہے وہ لی جاتی تھی۔ اس کے بعد فقہ کا تیسرا دور آتا ہے جسے ہم بلڈنگ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک کا دور ہے، اور اس دور میں یہ تقریباً جو صحابہ اکرام تھے، اصاغر صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں،
چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب یہ ان کا دور آ چکا تھا اور اکابر تابعین کا دور تھا، اور یہ دور تقریباً پہلی صدی کی نصف سے شروع ہو کر دوسری صدی کے شروع تک کا تقریباً یہ دور تھا۔ خلافت راشد کے بعد کا دور ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت سے شروع ہوتا ہے اور جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی اس وقت تک ہے، تو بنو امیہ کا دور بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا تیسرا دور تھا۔ اس میں فقہ اسلامی جو ہے وہ تھوڑی مزید آگے بڑھی۔ اس سے پہلے تک تو ایسا تھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر تھے، جیسے مدینہ منورہ میں تھے یا مکہ مکرمہ میں تھے، تو وہاں پر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو ان لوگوں کا آپس میں اتفاق رائے ہو جاتا تھا، یعنی ایک جگہ پر موجود تھے، آپس میں ڈسکشن اور ڈیبیٹ وغیرہ جو ہے وہ ممکن تھی۔ لیکن اس دور میں پہنچ کر بنو امیہ کے دور میں صحابہ کرام جو ہے وہ پھیل چکے تھے، اور ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ اصاغر صحابہ کا دور تھا، چھوٹے صحابہ رہ چکے تھے اور وہ بھی جو ہے دور دراز کے علاقوں میں پھیلتے چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جہاں جہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے خوب استفادہ کیا، اور جو صحابی جس شہر میں گئے وہاں کے لوگوں نے انہی سے استفادہ کیا، انہی کے خیالات اور انہی کا طرز جو ہے وہاں کے لوگوں میں مقبول ہوا۔ چنانچہ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہاں پر ان کی فکر کو رواج ملا۔ اسی طرح مکہ میں حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی فکر اور ان کے جو تلامذہ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، مجاہد تھے، اسی طرح عطا بن ابی رباح تھے، طاؤس بن کیسان وغیرہ، یہ لوگ مکہ میں ان کی جو ہے فکر آگے بڑھی۔ اسی طرح کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ان کے بعد شاگرد حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی وغیرہ، اور بصرہ میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد محمد بن سیرین وغیرہ، اور جو ہے شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ مصر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ جتنی بھی جلیل القدر صحابہ کرام تھے مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ اب جہاں پر جو صحابی گئے تو وہاں پر انہوں نے قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط کیے، اب دیکھیں اس میں چونکہ پہلے صحابہ اکٹھے تھے تو ان کی اتفاق رائے بھی ہو جاتا تھا، اور لحاظ سے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اجتماعی اجتہاد کی ایک شکل تھی۔ لیکن اب جب یہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے، الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے، تو اب یہ شخصی اجتہاد کو فروغ ملا، اور اس کی وجہ سے ہر شخص نے الگ الگ اجتہاد کیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اختلافات کی بھی کثرت ہونی تھی، تو اختلافات بھی بہت زیادہ سامنے آئے، مختلف علاقوں میں مختلف مسائل سامنے آنے لگے، اور آپس میں چونکہ ذرائع ابلاغ اور ایک دوسرے سے ملاقات اس طرح ممکن نہیں تھی، تو اختلافات بھی کافی بڑھے۔ اور اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ علاقے مختلف ہو گئے تھے، تو ہر علاقے کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں کام کاروبار کے، تو ان حالات کے مطابق وہاں کے صحابہ کرام نے جو ہے وہ فتاویٰ دیے اور اس کے مطابق رہنمائی کی، تو وہ دوسرے علاقے والوں سے قدرے مختلف ہو گئے تھے۔ اس دور میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے فقہ کی بنیاد پر دو گروہ سامنے آئے، اور جو مسلمہ ہے اس میں پہلی تقسیم جو سامنے آئی وہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے حوالے سے سامنے آئی، کہ کچھ لوگ اصحاب الرائے کہلائے، کچھ لوگ اصحاب الحدیث کہلائے۔ یہ کس طرح سے تقسیم تھی اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ فقہی نقطہ نظر سے یہ ایک گروہ بنا، جو حجاز کے رہنے والے تھے فقہاء اکرام وہ اصحاب الحدیث کے نام سے مشہور ہوئے تھے، اور جو عراق کے کوفہ کے یہاں کے جو فقہاء اکرام تھے وہ اصحاب الرائے کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جو لوگ ظاہر حدیث پر قناعت کرتے تھے اور اسی کو کافی سمجھتے تھے، حدیث میں ظاہری طور پر جو الفاظ آگے جو بات بتا دی گئی بس اسی کو قبول کر لیا اور اسی کے مطابق عمل کر لیا، وہ لوگ تو اصحاب الحدیث کہلاتے۔ اور جو لوگ صرف ظاہری الفاظ پر قناعت کرنے کے بجائے، اس پر بس کرنے کے بجائے اس میں غور و فکر کرتے کہ یہ حدیث جو ہے اس سینس میں کہی گئی ہے، صرف اس کی سند کی تحقیق کرنے کے بجائے اصحاب الحدیث تو صرف سند کی تحقیق کافی سمجھتے تھے کہ بس اگر صحیح سند سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو بس اب اس پر ہی عمل ہوگا، اس میں غور و فکر کرنے کی کچھ اور خارجی جو قرائن ہیں یا دلیلیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو قبول کرنے کے لیے صرف اصول روایت کافی ہیں، سند کی تحقیق کافی ہے، لیکن جو عراق کے رہنے والے تھے، جو اصحاب الرائے قلعہ، وہ روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی اہمیت دیتے تھے اور وہ غور و فکر کرتے تھے اس میں، اور اسی طرح خارجی وسائل میں بھی جو ہے غور و فکر کرتے تھے اور ان کو ملحوظ رکھتے تھے، اور پھر وہ پرکھتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے آیا یہ قرآن مجید کے جو عام مضمون ہے اس سے ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں، اس سے متعارض تو نہیں ہے، ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ عام طور پر قرآن مجید جو ایک جو ہے رہنمائی کر رہا ہے اس سے متعارض تو نہیں، اسی طرح پھر جو دین اور مسلمہ اصول ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو مشہور احادیث ہیں، کیا یہ حدیث جو سامنے آئی ہے یہ ان سے متعارض تو نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے اس پر صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے یا نہیں، اور اگر جو ہے صحابہ اکرام کا عمل اس پر نہیں تھا تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کسی حدیث کو قبول کرتے تھے یا رد کرتے تھے، یا اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اتنا غور و فکر کرنے کی اس کی ضرورت کیا تھی، تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عرب ہمیشہ سے جو ہے وہ سادہ تہذیب والے تھے، اور سادگی کے لیے، سادہ زندگی کے لیے عرب ہمیشہ مشہور رہے ہیں اب تک بھی۔ تو ان کی تہذیب ہی سادہ تھی، وہاں پر اتنے فتنے وغیرہ نہیں تھے، اس وجہ سے وہاں پر اتنی ضرورت بھی نہیں تھی اس میں غور و فکر کرنے کی۔ لیکن عراق جو ہے یہ ہمیشہ سے جتنی بھی بڑی تہذیبیں رہی ہیں دنیا کی ان کا مرکز رہا ہے، اور یہاں کی زندگی جو ہے پرتکلف اور پرتعیش تھی، عیش پرستی میں یہاں کے لوگ رہتے تھے، نت نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی تھیں، اور چونکہ ایک عرب تہذیب بعد میں آئی تو عرب تہذیب اور عجمی تہذیب کا ایک سنگم بھی بن گیا تھا، تو اس وجہ سے بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی نئی پیش آئیں جو پہلے نہیں تھیں، اور پھر ان اصاغر صحابہ کو اور اکابر تابعین اکرام کو جو ہے دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زیادہ اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑی، اور اس بارے میں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑی۔ اگر یہ جو ہے صرف علماء حدیث کی طرح صرف ظاہر الفاظ پر ہی قناعت کر لیتے اور اس طرح کی چیزوں کو نہ سوچتے تو پھر کیسے یہ جو نت نئے مسائل پیش آ رہے تھے تو ان کا حل کیسے ممکن ہوتا؟ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ بہرحال تو اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ عراق چونکہ مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا تھا، تو یہاں پر فرق باطلہ جو ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کثرت تھی، اور وہ لوگ غلط سوچ اور فکر والے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے، فکر کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے جو ہے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھتے بھی تھے، من گھڑت احادیث جو ہے انہوں نے وہ کہنا شروع کر دی تھیں۔ تو اب یہاں پر ضرورت تھی کہ پہلے ان ساری چیزوں سے، اصول درایت سے جو ہے اس کو گزارا جائے حدیث کو، کہ قرآنی جو احکامات ہیں ان سے مطابقت رکھتی بھی ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اصول درایت بہت ڈیٹیلڈ پورا ایک علم جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا یہاں پر، اور کچھ اس کی پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے تعارف پڑھا تھا تو حدیث کے باب میں، تو یہ پورا ایک علم تھا، اس کی مدد سے یہ دیکھتے تھے حدیث کو۔ جبکہ اصحاب الحدیث جو ہیں مکہ اور مدینہ والے، وہاں پر اس طرح کے فتنوں کا ظہور نہیں تھا، اپنی طرف سے حدیث گڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے غور اور فکر کیا جائے اور دیکھا جائے کسی ایک ایک حدیث کو۔ اور پھر جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام متفرق ہو چکے تھے، مکہ میں اور مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات کی سادگی مشہور ہے، وہ بس جو چیز ان تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہمیشہ اسی پر کاربند رہے، اور اس میں انہوں نے غور و فکر کرنا یا باقی چیزیں بالکل الگ تھیں۔ وہ اپنی قناعت پر اور جو ہے اس چیز پر بہت ہی زیادہ مشہور تھے، اور وہ ان کا ذوق ہی جو ہے وہ ظاہر نص پر قناعت کرنے کا تھا۔ لیکن عراق کے جو اساتذہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان حضرات گرامی کا جو ہے ذوق تھا کہ وہ غور اور فکر کرتے تھے،
تو اس وجہ سے اصحاب الرائے کہلائے اور ان کے طریقے پر اجتہاد کا رائے کا غلبہ رہا۔ تو چونکہ ان کا جو طرز تھا وہ غور و فکر کرنے کا تھا، تو بعد والوں کی ان کی جو شاگرد ہے حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی، ان کا بھی طرز یہی رہا کہ وہ غور و فکر کرتے تھے۔ اور دیکھیں اس میں یعنی بعد کے دور میں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، وہ صرف اس لفظ پر چلے گئے کہ اصحاب الرائے، کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ابھی تک پڑھا تو اپنی رائے یہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں کا، اصحاب الحدیث جو تھے ان کا بھی اور اصحاب الرائے جو تھے ان کا بھی، ان دونوں کا ان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہی تھی۔ دونوں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ مسائل بتلاتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جو اصحاب حدیث تھے وہ صرف ظاہر الفاظ پر قناعت کرتے تھے، اور جو اصحاب الرائے کہلائے وہ ظاہر الفاظ کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے جو خارجی وسائل ہیں، اسباب ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ حدیث باقی قرآن مجید کے مجموعی جو مضمون ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے نہیں، دیگر تمام احادیث کے مجموعے سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے یا نہیں، اگر صحابہ کرام نے خود عمل چھوڑ دیا تھا تو کیا وجہ تھی، کوئی وجہ تھی تو انہوں نے عمل چھوڑا وغیرہ، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، تو اس وجہ سے یہ بھی یعنی کہ احادیث پر ہی عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ فقہ کا ایک اہم دور تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد فقہ اسلامی کا چوتھا دور آتا ہے، فلورنگ کا دور۔ یہ تقریباً 750 عیسوی سے لے کر 960 عیسوی تک ہے، اور اس دور میں فقہ اسلامی جو ہے وہ مزید پھلی پھولی، مزید آگے بڑھی۔ اور جیسے کہ پڑھ رہے تھے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں اب پھیل چکے تھے، تو ہر علاقے میں جو بھی صحابی موجود تھے تو وہاں کی فقہ پر ان کی فکر غالب رہی، ان کا جو منہج فکر تھا، جو مسائل کے استنباط میں، فقہ کو اخذ کرنے میں جو ان کی فکر تھی وہ رائج اور غالب رہی۔ اسی بنیاد پر باقاعدہ ایک مکتب فکر کی شکل اس نے اختیار کی، اور آگے چل کر اسی فکر کے مطابق جو مسائل ہو سکتے تھے ہر مسئلے میں، اسی کے مطابق جو ہے اب وہ مسائل جمع کرنا شروع کیے گئے، اور اس ترتیب پر جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل سے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس میں چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بنو امیہ کا دور تھا، اس میں ہی چونکہ شروع ہو چکا تھا حدیث کی تدوین کا کام، تو وہ مزید آگے بڑھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس دور میں اب یہ چونکہ گولڈن ایج بھی سمجھے جاتے ہیں، جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عباسی دور خلافت جو ہے یہ تمام علوم و فنون میں جو ہے ہر لحاظ سے یہ گولڈن ایج تھا مسلمانوں کا، مسلسل بڑھتے بڑھتے عروج پر پہنچ چکی تھی مسلم سلطنت۔ اور اس کے بعد گو کہ خلافت عثمانیہ کا دور آیا، لیکن اس میں اور بہت سارے مسائل کا سامنا رہا اسلامی سلطنت کو، تو لیکن جتنی گولڈن ایج جتنا اس کو کہا جا سکتا ہے کسی بھی اور دور کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں جو خلفاء تھے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے دلچسپی لے رہے تھے، علوم اور فنون سے بہت زیادہ ان کا لگاؤ اور بہت زیادہ دلچسپی تھی عباسی خلفاء کی۔ اور ہم کچھ تو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ آگے جب اسلام اور سائنس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس میں مزید بھی آ جائے گا، اس ٹاپک کو تھوڑا سا مزید بھی ہم ایلوبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس دور میں حدیث کی تدوین نے ایک نیا رخ بھی اختیار کیا، اور فقہ جو مزید آگے پھیل رہی تھی تو حدیث پر بھی اس کا اثر ہوا، اور احادیث کو فقہی ابواب کے تحت اکٹھا کرنا شروع کیا گیا، اور اس پر باقاعدہ کتابیں وجود میں آئیں کہ ایک مکتب فکر کے لحاظ سے ایک جگہ پر جو صحابی موجود تھے ان کے حوالے سے انہوں نے جو مسائل چونکہ بتلائے تھے اس حوالے سے جو احادیث تھیں ان کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا گیا۔ اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مکہ مدینہ میں وہاں پر وہ حضرات تھے، وہاں پر ان کی فکر غالب رہی، اسی
اسی کے مطابق احادیث بھی جمع ہوئیں۔ اسی طرح یہاں پر کوفہ کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان حضرات کی جو فکر تھی، جو منہج تھا، اس کے مطابق احادیث یہاں پر اکٹھی ہوئیں، اور باقاعدہ فقہ پر بھی اس کا ایک خاص چھاپ رہی، اور باقاعدہ کتابی شکل میں پھر ایک تو احادیث بھی اکٹھی ہوئیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی فقہ کی بھی تدوین اس دور میں ہوئی۔ اور فقہ جو ہم نے کہا کہ مزید پھلی پھولی اس دور میں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ فقہ کے علاوہ جو سپورٹنگ علوم تھے فقہ کے، وہ بھی اس دور میں وجود میں آئے۔ مثال کے طور پر قواعد فقہ تھے، اصول فقہ تھے، یہ باقاعدہ فن کی شکل ایک اختیار کر کے ایک باضابطہ طریقے سے جو ہے وہ اجتہاد کا کام ہوا۔ اور اس سے پہلے تو ایسے ہی تھا کہ قرآن اور حدیث میں جو وسیع علم رکھنے والے لوگ تھے بس وہ غور و فکر کرتے تھے، لیکن اس دور میں اصول و ضوابط جو ہے وہ متعین کیے گئے کہ کون غور و فکر کر سکتا ہے، اور یہ چونکہ گولڈن ایج تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خزانہ صرف کیا اہل علم پر، تو اس میں بہت ہی زیادہ ایک تو مجتہدین جو ضرورت بھی تھی اس دور کی، کیونکہ عباسی خلافت میں ایک طرف تو اسپین وغیرہ اس طرف کے علاقے سارے شامل ہو چکے تھے، یورپ کے علاقے جو ہے وہ شامل ہو چکے تھے اسلامی سلطنت میں، دوسری طرف چین تک کے علاقے، اس میں آپ دیکھیں کتنی رنگی تہذیبیں جو ہیں وہ ہند کی اور فارس کی کئی تہذیبیں اس میں شامل تھیں، تو یہ اسلامی سلطنت میں بہت زیادہ تہذیبیں شامل ہو چکی تھیں، ان کے رنگ برنگے مسائل تھے اور ہر علاقے کے مختلف طرح کے مسائل تھے، تو بہت ہی زیادہ اجتہاد کی اور ضرورت تھی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن اور حدیث میں علم درایت سے مدد لیتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے جو ہے ان کے اجتہاد اور استنباط کیا جائے اور ان مسائل کو بیان کیا جائے۔ تو اس دور میں ایک تو اصول بھی وضع کیے گئے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اجتہاد ہوا، اور یہ پھر فقہ میں ایک یہ خاص اہمیت رکھتا ہے یہ دور بھی۔ اس دور کو فلورنگ کے نام سے یہاں پر ذکر کیا ہے ہم نے کہ اس دور میں یہ فقہ یعنی کہ پھیلی بھی ہے بہت زیادہ، اور بہت ہی زیادہ اجتہاد ہوا، اور مختلف جو ہے وہ مذاہب وجود میں آئے۔ اس کے بعد فقہ کی تدوین کا، فقہ کا جو ہے وہ 5واں دور آتا ہے، کنسولیڈیشن کا دور آتا ہے، یہ تقریباً 960 عیسوی سے لے کر 1260 عیسوی تک کا دور کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اس دور میں جیسے ہم نے کہا کہ فقہ میں اجتہادات کی بہت زیادہ کثرت ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور بہت ہی زیادہ غور و فکر اس میں شروع کیا جا چکا تھا، اور سلطنت عباسی کی چونکہ سرحدیں بہت دور تک پھیل چکی تھیں، اور اس میں مختلف زاویوں سے مختلف جگہوں کے علماء فقہا جو وہ غور و فکر کر رہے تھے، جس سے مختلف مزید مسالک جو ہیں وہ سامنے آئے، اور مناہج فکر جو ہے وہ سامنے آئے، طرز سوچ اور فکر کے جو طرز تھا، انداز تھا، جو منہج تھا وہ سامنے آئے۔ لیکن ان سب کے سامنے آنے کے بعد کنسولیڈیشن کے اس دور میں دوبارہ سے جو ہے وہ سمٹ کر ان 4 میں ہی تقریباً رہ گئے، اور ان 4 میں مذاہب میں فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ حنفی اور فقہ شافعی، ان 4 میں تو ایسا ہوا کہ مزید آگے بڑھتے گئے، اور ان میں چونکہ اجتہاد جو ہو رہا تھا تو وہ اس قدر ہو گیا کہ ہر مسئلے کو انہوں نے اپنے احاطے میں لے لیا، اپنے اس کے بارے میں آراء پیش کر دیں اور اس کے بارے میں رہنمائی کر دی، جبکہ کچھ اور جو اجتہادات تھے جس طرح مختلف دیگر ائمہ تھے، امام ظفر، امام ابو یوسف خود گویا کہ ایک امام تھے، امام حسن تھے، امام کرخی، یہ تو یعنی کہ صرف احناف کے قریب قریب ہیں، اسی طرح دیگر ائمہ تھے تمام مسالک میں، لیکن ان کی فقہ جو ہے وہ زندگی کو جامع اور محیط نہیں تھی، زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کے بارے میں رہنمائی ان میں موجود نہیں تھی، کسی چند چیزوں کے بارے میں تو ان کے ہاں رہنمائی موجود تھی، باقی چند کے بارے میں خاموشی تھی، تو ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فروغ نہ ملا۔ یہ 4 جو ہیں دوبارہ سے سمٹ کر ان 4 میں ہی ساری امت جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، اور ان 4 کو پھر ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ اسی میں مزید کام آگے بڑھا۔ تدوین تو کسی قدر ہو بھی چکی تھی، لیکن باقی جو اجتہاد ہو رہا تھا تو وہ پھر سے ختم ہوا، اور ان 4 کی طرف ہی دوبارہ سے رجوع ہوا، اور بلند پایہ فقہا نے جو ان مذاہب کی بنیاد رکھی تھی
تو کئی اہل علم ان سے علمی تاثر کی بنیاد پر جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے، اور انہی کی فکر کو انہوں نے مزید پر چڑھایا اور مزید آگے بڑھایا، تائید اور تقویت بخشی، اور اس کی مدد سے جو ہے مستقل فقہی مدارس جو ہے وہ وجود میں آئے، اور انہی کی فقہ کو پڑھا جانے لگا، آگے پھیلایا جانے لگا، اور اسی کی روشنی میں، اسی کے بتلائے ہوئے اصولوں میں مزید غور و فکر کیا جانے لگا، اور لوگوں کی جو چنیدہ ذیلی معاملات تھے جن میں کچھ خفا تھا، کچھ پوشیدگی تھی، ان کو واضح کیا جانے لگا۔ تو گویا یہ ایک لحاظ سے دوبارہ سے امت کے اکٹھے ہونے کا ایک دور تھا کہ سارے سمٹ کر دوبارہ سے انہی 4 مذاہب میں جو ہے وہ آ گئے، اور ان 4 مذاہب کا آپس میں پھر تقابل ہونا شروع ہوا کہ فقہ میں یہ جو ہے اس دلیل کی بنیاد پر یہ رہنمائی کی گئی ہے، فلاں فقہ میں یہ کی گئی ہے، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، مذہب بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کو، اور فقہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم ان 4 کو بھی تھوڑا سا آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فقہ کا آخری دور آتا ہے جسے ہم اسٹیگنیشن کا پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1260 عیسوی سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ اس میں دوبارہ سے جمود طاری ہو گیا، دوبارہ سے یہ تقلید شخصی کا جس کو ہم دور کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص مجتہد کی پیروی کی جانے لگی، اور اس مجتہد نے دینی مسائل کے بارے میں جو رہنمائی فراہم کی تھی انہی کی پیروی کی جانے لگی، اور اسی کی بات کو جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر حرف آخر سمجھا جانے لگا، اور امت کا سواد اعظم جو ہے وہ تقلید شخصی کا جو ہے وہ پابند ہو گیا، اور بڑے بڑے علماء نے ان ائمہ کی تقلید کو جو ہے اپنے لیے ضروری سمجھا، ضروری تصور کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں انہوں نے کہا کہ انہی کی تقلید کرنی چاہیے؟ اس کی کچھ خاص وجوہات تھیں، ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی، جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، کہ اجتہاد اتنا وسیع ہو چکا تھا، اور جتنے مسائل ہو سکتے تھے، دیکھیں فقہ حنفی میں تو یہاں تک بھی تھا کہ ایک پورا چیمبر بیٹھتا تھا، 40 وقت کے جید علماء کرام وہاں کے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری مجلس بیٹھتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، اور پھر مسئلہ پیش کیا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، اگر یہ یوں ہوا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ممکنہ فرضی، پہلے تو جو مسائل پیش آ چکے تھے ان کے بارے میں حل تلاش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پیش آ سکتے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فقہ تقدیری، اس کا رواج پڑا، اور یہ سوچا گیا کہ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو کیا حکم ہوگا شریعت کا، اور پھر اس کو پیش کیا جاتا۔ پھر جتنے ائمہ وہاں پر موجود ہوتے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی اپنی رائے دیتے کہ فلاں فلاں دلیل میرے ذہن میں ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ صورتحال سامنے آتی ہے، اس بات کو تقویت ملتی ہے، دوسرے اپنی دلائل دیتے۔ تو اس میں پھر جن کی اگر تو کسی ایک مسئلے پر سب کا اتفاق ہو جاتا کہ اس کا یہ حل ہے تو اس کو لکھ دیا جاتا، اگر اتفاق نہ ہوتا، دلائل کا آپس میں موازنہ ہوتا، تقابل ہوتا، ایک دوسرے کی دلیل کو جو ہے وہ دیکھا جاتا، جانچا جاتا، اور اس کے توڑ کے دلائل پیش کیے جاتے، اور جب اتفاق نہ ہوتا اگر کبھی کسی مسئلے میں، تو یوں ہی لکھ دیا جاتا کہ فلاں فلاں اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور فلاں فلاں کا یہ خیال ہے۔ تو آپ دیکھیں فقہ حنفی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہوئے کئی دفعہ ان کے شاگرد ملتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر۔ تو اس طرح سے یہ فقہ جو ہے چونکہ وجود میں آ چکی تھی، اور اتنی تفصیل میں فقہی مسائل جب سامنے آ چکے تھے، تو اب حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی جو ہے وہ حل آ جائے اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے، تو اس کی اہمیت بھی پھر جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور اس کی طرف توجہ بھی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب جب کہ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل مل چکا تھا، تو اب خود بخود اس کی اہمیت کم ہوگی اجتہاد کی، اور خود بخود جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے ان ائمہ کی طرف ہو گیا جنہوں نے پہلے سے مسائل بیان کر دیے تھے، تو خود بخود لوگ جو ہے انہی کی پیروی کرنے لگے، انہوں نے جو حل بتلا دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے لگے، اور انفرادی طور پر جو اجتہاد کی طرف ایک توجہ تھی، غور و فکر کرنے کے اس حد تک اتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ خود بخود کم ہونے کا، اور خود بخود تقلید کی طرف امت چلتی گئی۔
اور دوسری ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ بعض جو ائمہ فقہا تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین باصلاحیت شاگردوں سے نوازا، جنہوں نے ان کی فقہ کو، ان کے منہج فکر کو جو ہے رواج بخشا اور آگے آنے والے دور تک اس کو پہنچایا، آنے والے لوگوں تک، دور دراز تک اس کو مدون کر کے باقاعدہ کتابی شکل میں جو ہے محفوظ کیا اور بہتر طریقے سے اس کو مرتب کیا، اور ان کے اجتہادات کا کچھ ان کا اپنا بھی اس میں جو کنٹریبیوشن تھا اس کو بھی شامل کر کے اس کو ایک نکھار کر سب لوگوں کے سامنے لایا، تو خود بخود لوگوں کے درمیان جو ہے اس کو قبول عام کو جو ہے رجحان پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے مطابق خود زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو خود بخود یہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دبستان فقہ کے جو ہے وہ روپ اس نے دھار لیا اور ایک مکتب فکر کی شکل اختیار کر لی، اور وہاں اس علاقے میں وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک اور خاص اہم وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ بنو عباس کے دور سے ہی کہ انہوں نے خلفاء نے دیکھا کہ اگر ان کو آزاد رکھا جائے قاضی کو کہ کسی بھی مذہب کے مطابق وہ فیصلہ کریں، تو یہ خطرہ تھا کہ وہ کسی فریق کے حق میں جو ہے وہ طرفداری کرنے لگیں، اور کسی معاملے میں اگر دو فقہ کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ وہاں پر اس نرمی کو اور گنجائش کو لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں طرفداری کرتے ہوئے۔ تو اور پھر اس سے بھی کہ تاکہ تمام فیصلوں میں حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہوں ان میں یکسانیت رہے، تو انہوں نے ایک فقہ کو اپناتے ہوئے اسی کے مطابق قاضی کو پابند کر دیا کہ آپ جب بھی کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ صادر کریں گے اس فقہ کے مطابق کریں گے۔ تو تو عباسی دور خلافت میں جو ہے انہیں فقہ حنفی کو اپنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سرکاری طور پر مذہب اور قرار دیا، اور اپنے جتنے بھی قاضی ان کے تھے اور خاص کر قاضی القضاء ان کو پابند کیا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اس طرح سے بھی جب وہ سرکاری سطح پر ہوا تو خود بخود لوگوں کے اندر بھی پھر وہی چیز رواج پانے لگی اور وہی آگے پھیلی۔ اور پھر ان کے بعد خلافت عثمانیہ جب رہی، ترکوں ان کا دور رہا، تو اس میں بھی فقہ حنفی کو ہی جو ہے وہ رواج ملا اور یہی نافذ العمل رہی، اس کے مطابق ہی ان کے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتے رہے۔ اسی طرح بعض دوسرے علاقوں میں جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا یا سلطان محمود سبکتگین کا زمانہ تھا، تو ان کے دور میں نظام الملک طوسی تھے۔ ان کے علاقوں میں چونکہ وہ فقہ شافعی سے بلانگ کرتے ہیں زیادہ تر، تو انہوں نے وہاں پر وہاں کے قضات کو، وہاں کے قاضیوں کو فقہ شافعی کا پابند بنا کہ آپ جب بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کریں گے۔ تو یہ ایک قدرتی امر تھا کہ جب فیصلوں میں یکسانیت کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو وہاں پر پھر اس علاقے میں خود بخود وہ چیز رواج پانے لگی اور وہاں کے لوگوں نے اس فقہ کو فالو کیا۔ اس کے بعد اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے جو اسکول آف تھاٹس وجود میں آئے، جو میجر اسکول آف تھاٹس ہیں وہ یہی چار ہیں۔ حنفی اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا مذہب حنفی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور ان کا جو منہج فکر تھا، جس طرز پر انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علقمہ سے، ابراہیم نخعی سے، اور ان کے واسطے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور رات سے جو ہے وہ مسائل اخذ کیا، حدیث اور قرآن کے تعلیم حاصل کی اور قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کی، اور اس بنیاد پر جو ہے انہوں نے جو کچھ مسائل کے حل پیش کیے وہ فقہ حنفی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرا مذہب جو ہے وہ مالکی ہے، جس کو ہم مالکی اسکول آف تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور اس کو فقہ مالکی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہ شافعی ہے تیسرے نمبر پر، جو محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر حنبلی ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ تو یہ چاروں فقہ اہل سنت والجماعت کی ہاں معروف ہیں، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لیا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، سب کے ہاں جو ہے وہ مسلم ہے، تینوں جو ہیں وہ سب کے ہاں
مقبول ہیں، اور لیکن اس میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جب کسی ایک کو فالو کریں تو تمام معاملات میں اسی کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے ہر ایک کے کچھ اصول تھے بنیادی، اور ان اصولوں کی بنیاد پر تمام فقہ وجود میں آئی۔ اگر ہم ایک مسئلے میں کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے مسئلے میں کسی اور کو فالو کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مسئلے میں ہم نے ایک امام کو فالو کیا تو ہم نے یہ دعویٰ کیا گویا کہ فلاں چیز اصول کی حیثیت رکھتی ہے، بعد میں ہم نے کسی اور امام کو فالو کیا اور اس کے ہاں وہ چیز اصول کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو ہم اپنی ہی بات میں جو ہے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں، اور گویا ہم ایک مسئلے میں تو اس چیز کو اصول سمجھتے ہیں اور قرآن سے اس اصول کے تحت مسائل کا استنباط کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وجہ سے کلیش آ جاتا ہے، اور پھر وہ لا الہ الا ولا الہ الا کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ نہ ایک کے مطابق ہمارا عمل درست ہوتا ہے اور نہ دوسرے کے مطابق، تو کسی کے مطابق ہمارا وہ عمل ٹھیک نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر خون بہنے کے معاملے کو ہی لے لیا جائے تو فقہ حنفی میں اگر خون بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن اصولوں پر اس کی بنیاد ہے ان اصولوں سے یہ بات سامنے آتی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے فقہ شافعی میں جائیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح مختلف چیزیں ہیں، تو وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ پھر آپس میں کلیش آتا ہے، اس وجہ سے کسی ایک کو فالو کر لیا جائے اور تمام مسائل میں اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ اتنی وائڈ نالج اب ہے نہیں، لیکن یہ بات ہے عام لوگوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے۔ ہاں کسی شخص کو اگر اجتہاد کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی شخص اتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے کہ اس کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کا پابند نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا علم ہو، اور اتنا علم نہ ہو تو پھر اس کی نجات کا راستہ انہی کی تقلید میں ہے، محفوظ راستہ ہے کہ وہ کسی ایک امام کو لے کر جسے وہ اپنے علم کے مطابق یا اپنے کسی معتبر شخص کے علم کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہوئے وہ جو ہے قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اسی کو منشن کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا کہ میرے امت کے علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے امت کے لیے، اور اس سے لوگوں کو مسائل میں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے اور سہولت ملتی ہے، اور اس کا مشاہدہ آج کل ہو بھی رہا ہے۔ شریعہ سٹینڈرز جو وجود میں آ رہے ہیں اور بینکوں کے لیے جو رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے، عرب دنیا میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان سے بھی جید جو علماء کرام ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، تو اس میں یہ چاروں فقہ سے مدد لیتے ہوئے جو ہے وہ رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اور لوگوں کے سامنے ان کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر کوئی گنجائش نکلتی ہے وہاں پر اس گنجائش سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ یقیناً جو ہے باعث رحمت تھا ان کے اختلاف۔ فجزا اللہ عنا احسن الجزاء۔ اس کے بعد آخر میں ہم جو ہے شیعہ اسکول آف جورسپروڈنس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں بنیادی طور پر دو اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو ہم اصولی کہہ سکتے ہیں۔ آسان سا ہے اس چیز کو سمجھنا بھی۔ اصولی جو ہیں جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے، وہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ درایت کو جیسے تقویت حاصل تھی، غور اور فکر کرنے کو، تفقہ کو، تو اصولی جو ہیں ان کے ہاں بھی اجتہاد کو بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر غور اور فکر سے جو ہے وہ مسائل کے استنباط کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اخباری کا ہے، اور اخباری حضرات جو ہیں وہ اجتہاد کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اخبار جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھ کر بھی آئے تھے خبر سے ہے، تو وہ جو ہے اجتہاد کو ریجیکٹ کرتے ہوئے احادیث وغیرہ پر بنیاد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور اس طرح کے شیعہ حضرات آج کل بہت کم ہیں، بحرین وغیرہ میں بعض جگہ پائے جاتے ہیں، جبکہ اصولی عام طور پر زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص کر ایران میں جہاں پر ان کی فقہ کے مطابق اس وقت حکومت چل رہی ہے، وہاں پر بھی اصولی اسکول آف تھاٹ موجود ہے۔ یہ ہمارا مختصر سا ایک انٹروڈکشن تھا، اور مختصراً ہم نے جو ہے اسلامک لا کی ہسٹری کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔